الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کرنے، کرانے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی تراکیب دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا، اے لوگو، یا اے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اتقوا، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، الوسیلۃ، اس کا قرب یا قرب حاصل کرنے کے ذرائع، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیل ہی، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی کہ تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا، دوسری بات اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرنا، اس کا قرب تلاش کرنا، اور تیسری بات جو حکم دیا وہ جہاد ہے۔ اللہ سے ڈرنا، پہلی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنا یہ تقوی اختیار کرنا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے کسی ڈرنے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور کبھی خوف کو بھی تقوی کہتے ہیں، اور اس کا شرعی معنی ہے گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا، اور یہ ممنوع کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کامل تقوی تب حاصل ہوگا کہ جب بعض مباحات کو بھی ترک کر دیا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ کچھ مشتہبات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص مشتہبات سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ تقوی کی کئی مراتب ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اور دیگر آیت کے اندر تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کی تعریف فرمائی اور اس کا حکم دیا۔ پھر دیکھیے علامہ سید شریف نے تقوی کی جو تعریفیں کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے کہ اللہ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقوی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقوی ہے، اور اللہ کے ماں سوا سے خود کو محفوظ رکھنا تقوی ہے، اور آداب شریعت کی حفاظت کرنا تقوی ہے۔ ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقوی ہے، اور حظوظ نفسانیہ کو ترک کرنا اور ممنوعات سے دور رہنا تقوی ہے۔ تم اپنے نفس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھو، یہ تقوی ہے۔ تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو، یہ تقوی ہے۔ ماں سوا اللہ کو ترک کرنا تقوی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی قولاً اور فعلاً اقتدا کرنا یہ تقوی ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان میں کوئی آڑ بنا لینا، اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پرخلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا کہ لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو تائب ہوں یا متقی ہوں۔ پھر ایک دن کہا کہ لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو عالم ہوں یا متعلم ہوں۔ ابو یزید بستامی نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ ابو سلیمان درانی نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکل جائے۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ بے ضرر چیزوں کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا اس طرح احساب نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا، اس کے کپڑے کہاں سے آئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اکاؤنٹیبلٹی جس طرح ہم دوسرے شخص کی کرتے ہیں اور اس کی ایک ایک چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں اور کھوج لگاتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کہاں کمایا، کہاں خرچ ہوا، تو بالکل اسی طریقے سے انسان اس وقت تک تقوی اختیار نہیں کر سکتا اللہ سے
کا ڈر اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس طرح اپنا محاسبہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تناجش یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے زیادہ قیمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی بے پر بے نہ کرو، یعنی ایک چیز فروخت ہو گئی ہے تو اب اس پر زیادہ قیمت دے کے اس فروخت کو کینسل کر کے خود وہ سودا خرید لو، اس کو کہتے ہیں بے پر بے نہ کرو۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اس شخص کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، مجھ سے ڈرے تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح ایک اور روایت حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ہے کہ سنو، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ یعنی جو اللہ کا ڈر اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو احکام شریعت کی پابندی کرے، جو ممنوعات اور حرام سے اجتناب کرے، وہی متقی ہے۔ اصل متقی وہی ہے، وہ رنگ، نسل، قوم، جگہ، زبان اور ملکوں سے آزاد ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رونے لگے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام مدینے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سب سے قریب متقی ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہو اور کہیں ہو۔ آپ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتے تھے لہذا رونے لگے۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ آنے والی امت کے لیے بھی ہے کہ بھئی آنے والی امت نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی اور آنے والی امت سب کے لیے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اب وہ خواہ کوئی ہو اور اس دنیا عرض میں اس کے کسی خطے سے اس کا تعلق ہو اور وہ کہیں پایا جاتا ہو، لیکن میری قربت اسے اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اب اس کے بعد دوسرا ہے وسیلہ، کہ جو لفظ قرآن مجید میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ دیکھیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں وسیلے کے 2 معنی بیان کرتے ہیں۔ وسیلے کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ در حقیقت توسل اللہ علم و عبادت اور مکارم شریعت کی بجاوری سے طریق الہی کی محافظت کا نام یا طریق الہی کی محافظت کرنے کا نام ہے، اور یہی معنی تقرب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف رغبت کرنے والے کو واصل کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے تقرب الہی، قرب الہی، اور ایک ہے وہ ذرائع جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہو۔ تو امام راغب نے دونوں کے معنی کیے ہیں کہ وسیلے کے اندر یہ دونوں معنی شامل ہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توسل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم، عبادت اور مکارم شریعت کی بجاوری، یعنی قرآن و سنت میں بیان کردہ احکامات، تو یہ اعمال ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تو اعمال ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی معنی تقرب اللہ کے ہیں، یعنی ان اعمال کا جو مقصود ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی اعتبار سے قرب الہی کیا، اور وہ ذرائع بھی وسیلے کے معنی میں ڈال دیے جس ذریعے سے
یہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں یاد رکھ لیجئے کہ وسیلے کے دونوں معنی امام راغب نے بیان کیے، کہ ایک اللہ کا قرب جو مقصود ہے انسان کا، جو مسلمان کا مقصود ہے، اور دوسرا اس قرب کو حاصل کرنے کے طریقہ کار جو احکام شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یا جو کچھ شریعت کے اندر بیان کیا گیا، وہ سارے اعمال اس کے اندر بلا اطلاق داخل کر دیے۔ اچھا، اب علم لغت میں دیگر حضرات نے اس کو زیادہ کلیئرٹی سے بیان کیا۔ ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں کہ در حقیقت وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور امام زمخشری تفسیر کشاف میں، آپ یہ جانتے ہیں کہ علامہ زمخشری جو ہے وہ اہل زبان اور اہل ادب میں اس سے بڑی تفسیر عربی زبان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے، یعنی قرب حاصل کیا جائے، اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر صرف وسیلہ مراد قرب ہوتا تو الہ کی جو اس میں شرط ہے وہ بے معنی ہوتی، مطلب پھر اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آیت اس طرح ہوتی ہے وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ الہی کی قید لگانے کا مطلب ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک لفظ الہی، الہی کے اس کی طرف وہ ذرائع اختیار کیے جائیں جو بندے کو اس طرف لے جائیں۔ تو مقصود قرب الہی ہے، یہ وسیلہ کا ایک معنی ہے، اور ہر وہ شے جو قرب الہی کا سبب بنے وہ بھی وسیلے کے اندر داخل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتب حدیث میں جو پہلے معنی ہیں قرب کے وسیلے کا، پہلا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تھا، اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو۔ امام سفیان ثوری کے قول سے ان سے حدیث مروی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے، ابو وائل نے، حسن نے، قتادہ وغیرہ سب نے اور دیگر کئی مفسرین نے وسیلے کے ایک معنی یہی کیے ہیں کہ قربت، قرب الہی۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم اور حضرت حذیفہ سے اس کے معنی قربت نقل کیے ہیں اور اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے وہی بات جو علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، وہی ابن حاتم اور ابن جریر کے حوالے سے لکھا کہ وسیلے کے معنی قرب ہے۔ تو یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک معنی تو یہ قرب ہے، اور اسی کے ہم اس وقت تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ قرب الہی کے جو معنی ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یعنی جب بندہ ایمان کامل، اتباع احکام، عبادات، پیروی سنت اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو یہ قرب خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ جس طرح خلوص نیت سے کام کرنے والے اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، ان کا یہ قرب اور اخلاص انہیں راہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی قرب الہی کا، قرب الہی حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے، مقصود کیا ہے، کہ انسان پھر اللہ کی اطاعت میں بہکے نہ۔ ٹھیک، تو جب انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کا وسیلہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس پہ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا، کہ شیطان سب کو بہکانے کے لیے بیٹھا ہے۔ جب اس نے اعلان کیا کہ قالا فَبِعِزَّتِكَ لِأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو جب کوئی مسلمان احکام شریعت کی پابندی کر کے قرب الہی یعنی وسیلہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی خاص رحمت اس پہ ہوتی ہے، اور یہ وسیلہ، یہ قرب پھر اس کو جو ہے وہ شیطان کی گمراہیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہی مضمون جو قرب اللہ ہے، یہی مضمون امام بخاری نے حدیث نمبر 6502 میں ایک حدیث کے ذریعے بیان کیا ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے
اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہو، یعنی فرائض ادا کرتا ہے، اور میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر جب وہ کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ تو وہ تو موت کی بوجہ تکلیف، جسمانی تکلیف ہے، تکلیف جسمانی کو پسند نہیں کرتا، مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ قرب الہی، اس لفظ میں قرب موجود ہے، قرب کا لفظ موجود ہے کہ قرب الہی وہ منزلت، وہ منزل ہے، وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ اس قرب کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ہدایت کا وہ مرتبہ ملتا ہے کہ اس کا گمراہ ہونا مشکل، اس کا گمراہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا خدا کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو مقصود شریعت ہے، اس کا چلنا ایسا ہو جاتا ہے کہ صرف وہ اس طرف چلتا ہے کہ جو مقصود شریعت ہے، کہ خدا کی نافرمانی اور اس کے غضب اور غصے کو دعوت نہیں دیتا، تو ہر چیز اس کی اللہ رب العزت کی براہ راست ہدایت اور اس کی رحمت کے تابع ہو جاتی ہے، اور بے شمار چیزیں اس پہ واضح کر دی جاتی ہیں جو صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تقرب الہی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اگر وسیلے کا معنی تقرب کریں تو اس تقرب کو حاصل کرنے کے ذرائع وہ بھی وسیلے میں آ جائیں گے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نوافل یہاں بیان کیے۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مقصود ہے تقرب، جو وسیلے کے اول ترین معنی ہیں، اور وہ کس ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ذرائع بھی ہم وسیلے میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث اصل ہے کہ جو تقرب اللہ کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جب انسان وہ تقرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وسیلے کے دوسرے معنی اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں، شریعت کی پابندی ہے، اور دیگر تمام ذرائع جس سے خدا کا قرب اور اس کا تقرب حاصل ہو۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ مقصود ہے تقرب الہی، اور اس تقرب الہی کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ ایک معنی ہو گئے، اور دوسرا ہے وہ تمام ذرائع جو اس تقرب کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، یہ بھی سب وسیلے میں داخل ہے، جیسا کہ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام تفسیر بغوی میں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مشہور تفسیر ہے، اور تقریباً بڑی تعداد میں مدارس کے اندر بطور نصاب یہ تفسیر جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یعنی وسیلے کا، یعنی قرب کا ذریعہ یہ فعیلاتن کے وزن پر ہے، توسل الی فلان سے لیا گیا ہے، یعنی فلاں کی طرف، یعنی فلاں کی طرف قریب ہو گیا، اس کی جمع وسائل آتی ہے، یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ وسیلے کے معنی کسی کی طرف جانے کے ذرائع ہیں، جس ذرائع سے، جن وسائل سے ہم اس کو قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر ابو قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں، یعنی وسیلے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اطاعت بجا لا کر اور اس کی خوشنودی کے اعمال کو سر انجام دے کر اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ بات بڑی واضح ہے کہ قرب الہی مقصود ہے، یہ وسیلے کے اول معنی ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جو بھی ذرائع کیے جائیں وہ دوسرے معنی ہیں، وہ بھی وسیلے کے اندر داخل ہیں۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی اس آیت کو لکھتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہتے ہیں مقبول بندے جن کو کافر یہ عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون مقرب ہے اللہ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ قربت الہی اور وسیلہ یہ دونوں الگ الگ جگہ استعمال ہوئے، اور دونوں ہم معنی ہیں، لیکن وسیلہ وسیع تر معنی میں قرب الہی اور قرب الہی کو حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو داخل کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر اور اس تفسیر کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ اس آیت کے اندر بھی
اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اعمال کو ذریعہ بنایا گیا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُوبَةً عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قربت الہی جس کو ہم وسیلہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ ما ینفقو، کہ جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. تو اعمال بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے اور انہیں بھی وسیلہ ہی کہا جائے گا. پھر یہ والی آیت دیکھیے، سورہ سبا میں فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعامل صالحا. اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں مگر وہ جو ایمان لائے اور اس نے نیک اعمال کیے. تو یہاں سے بھی بالکل واضح پتہ لگتا ہے کہ تقرب الہی کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ایمان ہے اور نیک اعمال ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وسیلے کا جو ترجمہ، جو معنی لغوی ایک کیے گئے ہیں وہ قرب الہی ہیں، اور قرب الہی کا لفظ قرب کے ساتھ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس کو حاصل کرنے کے یہ کچھ ذرائع ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وسیلے میں قرب الہی بھی شامل ہے، اور وہ تمام ذرائع جس سے کہ قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر شامل ہیں. اب یہ حدیث اصل ہے اس بات کی کہ کس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اپنے اعمال کے واسطے سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے اپنی دعا کو قبول کراتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کیا. میں اسے مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. یہ تین لوگوں کے واقعے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چھت کے، کسی پہاڑ کے نیچے پناہ لی، کسی غار میں گئے، بعد میں پتھر گرا، غار بند ہو گیا. تو پھر ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کو ہٹا تو سکتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہم اپنے اعمال کے ایسے اعمال سے دعا کریں کہ جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا. وہ کیا کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے. اب وہ تینوں دعا کرتے ہیں اور اپنے اپنے ان اعمال کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو اعمال انہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیے. تو ان میں ایک تو شخص، ایک مزدور تھا کہ جس کے پاس جو ہے نا، ایک شخص تھا جس کے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا. وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تو وہ اس نے ایک کلو چاول تھے یا 3 سا جو چاول تھے وہ چھوڑ کے چلا گیا جو اس کی مزدوری تھی. اس نے اس چاول سے کاروبار کیا اور اس سے بیل، اس میں کاروبار میں فائدہ ہوا تو اس نے گائے بھیل سب چیزوں سے خرید لی. پھر مزدور کچھ عرصے بعد واپس آیا کہ میری مزدوری دو، تو اس نے تمام گائے بیل اٹھا کے دے دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے خالصتاً تیرے لیے اس کو یہ ساری چیزیں واپس کر دیں، تو اب جو ہے تو ہم پر رحم فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور تھوڑا سا منہ کھل گیا. پھر دوسرے نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دودھ لایا کرتا تھا، پہلے ان کو دیتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا. ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تو میں کھڑا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مجھے پسند نہیں تھا کہ ان کی آنکھ کھلے اور میں یہاں نہ ہوں. تو یا اللہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیرے خوف سے کیا، تیری رضا کے لیے کیا. پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. اسی طریقے سے جب تیسرے شخص نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا تو وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا. اور آپ دیکھیں کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت اس کے اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جانا یہ جائز ہے، اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اب یہاں ایک یہ سوال ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کرنا بھی کیا وسیلے میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے. تو ہم اس کی جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ وضاحت کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی وسیلے کے اندر ہی فال کرتا ہے، یہ بھی اس کیٹیگری کے اندر. اب
انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنے کی اصل حدیث یہ ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ مجھے عافیت دے، تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کروں اور چاہو تو تم صبر کیے رہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ دعا کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کر کے اور یہ دعا کر کے دعا کرے۔ اب وہ کیا دعا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا اس کو کہ دعا کس طرح کرنی ہے، فرمایا اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ حسن صحیح اور غریب ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث صرف امام ترمذی نے نہیں لکھی، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، حاکم نے بھی لکھا اور دیگر جو ہے محدثین کے اندر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی ہم کھینچ تان کے حدیث کو ضعیف بھی ثابت کرتے ہیں، پھر بھی اس کے اتنے طرق ہے کہ یہ سارے مل کے حسن کے درجے میں خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اب میری نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی وجہ ہے کہ اس بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مسئلہ بہرحال حدیث سے ثابت ہے اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کو بیان کیا کہ جب کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چنانچہ بارش خوب برسی۔ اب آپ دیکھیے کہ دو باتیں اب یہاں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ لفظ وسیلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا، کہ اے اللہ ہم تیری جانب متوجہ ہوتے ہیں، تیری جانب وسیلہ لاتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ وسیلے کا صرف ایک ہی معنی قرب الہی، تو اب ہمارے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی وسیلے کا لفظ دو مرتبہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، اب دعا میں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اب کہتے ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ، کہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دعا کی قبولیت میں بھی کسی کے واسطے سے دعا کرنا وسیلہ ہی کہلائے گی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں استعمال کیا۔ اچھا، اب اس مسئلے میں ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ مولانا محمد داؤد راز صاحب کی بخاری شریف کی ایک بڑی اچھی شرح ہے جس کو اہل حدیث حضرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور بڑی مشہور کتاب ہے یہ، تو وہ یہاں پر یہ مدعا قائم کرتے ہیں کہ خیر القرون میں دعا کا یہی طریقہ تھا اور سلف کا عمل بھی اسی پر رہا ہے کہ مردوں کا وسیلہ بنا کر وہ دعا نہیں کرتے تھے، کہ انہیں تو عام حالات میں دعا کا شعور بھی نہیں ہوتا، بلکہ کسی زندہ مقرب بارگاہ عزتی کو آگے بڑھا دیتے، آگے بڑھ کر وہ دعا کرتے جاتے اور لوگ ان کی دعا پر آمین کہتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ زندہ کا بنایا جا سکتا ہے، مردے کا نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ پیش کرتے۔ یہ دلیل، یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ان حضرات نے اخذ کی ہے۔ دیکھیے کئی وجہ سے یہ بات غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ تشریح حدیث کی جائے تو اس کا کوئی قرینہ ہونا چاہیے نا، یعنی کوئی اس کی وجہ ہونی چاہیے، محض یہ تو وجہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بنا کے بھیجا، وسیلہ بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا نہیں کی، کیونکہ موجود نہ ہونا، لکھا نہ ہونا، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو بالکل سمجھ میں آتی ہے اور اس میں کوئی سائنس، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ اگر کہیں سے نفی ثابت ہوتی تو بات کہی جا سکتی تھی کہ بھائی نفی یہ ہوتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وسیلہ نہیں بنایا جائے، اس کی کوئی نفی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود دعا سکھائی اپنے وسیلے سے کرنے کی، جیسا کہ عثمان بن حنیف کی حدیث میں ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ہم حدیث کی یہ تعبیر کریں کہ زندوں کو نہیں بنا، زندوں کو بنا سکتے ہیں، مردوں کو نہیں بنا سکتے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو کیوں وسیلہ بنایا، اس کی وجہ ہے، اس حدیث کو مکمل لکھا ہے مستدرک حاکم میں، امام حاکم نے لکھا مستدرک حاکم اپنی حدیث کی کتاب میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ بنانے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی وسیلہ کیوں بنایا گیا ہے۔ پہلے تو وسیلہ بنا کے دعا کی اور پھر بتائی، کہتے ہیں اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کا احترام دیتے تھے اور ایک والدی کی طرح عزت کرتے تھے، ان کی قسم کو پورا کرتے تھے، تو اے لوگوں ان کے چچا کے حوالے سے رسول کی پیروی کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نازل کردہ چیزوں کے سلسلے میں وسیلہ بنا کے رکھو۔ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کے رکھو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کے چچا کی عزت اور احترام تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ وجہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کا چونکہ انتقال ہو گیا اور چونکہ کسی مردے کو وسیلہ بنا نہیں سکتے لہذا آپ نے ایک زندے کو وسیلہ اس لیے بنایا۔ یہ تو انٹرپریٹیشن آپ کی ہے نا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قرائن کے، یہ آپ سوچ رہے ہیں، جبکہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ حضرت عباس کو وسیلہ بنانے کی وجہ کیا ہے۔ اب آپ ایک دوسری حدیث بھی دیکھیے، دیکھیے امام حاکم ایک اور حدیث لے کر آئے کہ حضرت عمر نے آخر ایسا کیوں کیا۔ یہ حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو بڑی بے رخی سے بولتے ہیں۔ اس بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کسی انسان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ تو بھائی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ بنایا، اس کے وسیلہ بنانے کی وجہ زندگی اور موت نہیں تھی، اس کے وسیلہ بنانے کی وجہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے جو حسد اور جو نفرت موجود تھی اس کو ختم کرنا تھا۔ اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ہر وہ شخص جس کا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے، ہر وہ شخص جس کا تعلق پیغمبر کی ذات سے ہے، اس کی عزت اور توقیر ہم سب پر واجب ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بنایا، ورنہ تو آپ حضرت علی کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ لوگ حضرت عباس سے نفرت کرتے تھے یا ان کو اس کے ساتھ بے رخی سے ملتے تھے یا ان کو برا بھلا سمجھتے تھے معاذ اللہ، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اور کرنے کے بعد اس کا حکم بھی دے دیا۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انٹرپریٹیشن جو ہمارے دیگر اہل حضرات بھائی کرتے ہیں اس کا کوئی قرینہ اور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ان کے بعد اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس آیت کی شرح میں دیکھیے، امام جلال الدین سیوطی نے، ابن جریر نے اور دیگر حضرات نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ یہودی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ کے نام کے توسل سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ امام حاکم نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودی کے قبیلے غطفان کے ساتھ اکثر جنگ رہتی تھی، لیکن جب بھی خیبر کے یہودی غطفان سے لڑتے تو شکست سے دوچار ہوتے۔ پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنا شروع کی کہ اللہ، ہم تجھ سے اس امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پناہ مانگتے ہیں
جن کو آخری زمانے میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں. اللہم ان نسألک بحق کی محمد نبی الامی، کہ ہم اس نبی امی کے توسط سے، ان کے وسیلے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں جنگ میں کامیابی عطا فرما. تو صرف یہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ بعد نہیں ہے، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی لوگ اس وسیلے کو اختیار کرتے تھے، جیسا کہ امام حاکم نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور یہ حدیث بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث اگرچہ غریب ہے کیونکہ اس کی بہت ساری روایتیں نہیں ہیں، لیکن امام حاکم نے اس کو اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں لکھا، اور بہت ساری تفاسیر نے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. پھر دیکھیے یہ مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے لیے مشہور ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما. یہ دعا انہوں نے کی. اور امام حاکم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے. اور دعا کیا کرتے تھے؟ یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، کہ اللہ میں پیغمبر علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری مغفرت کرنا. تو اب یہ حدیث بھی بے شمار بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. ہم اسے جوڑ توڑ کے کہیں سے ضعیف، کہیں سے متروک، کہیں سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اصول حدیث پر اس حدیث کے اتنے طرق ہیں کہ ہر صورت میں یہ حسن کے درجے پہ پہنچ جائے گی. تو لہٰذا یہ حدیث بھی پوری صراحت کے ساتھ جو ہے وہ وسیلے کو بیان کرتی ہے. اچھا، اب آخری بات جو اس میں عرض کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا یہ شعر تھا جو عبداللہ بن عمر پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت، مکہ کے وقت کی بات ہے، جب ابو طالب زندہ تھے آپ کے چچا، اور وہ کیا پڑھا کرتے تھے کہ گورا ان کا رنگ ان کے منہ کے واسطے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ حدیث امام بخاری نے لکھی، اور یہ دو کتابوں کے اندر دو حدیثیں جو ہے امام بخاری نے یہ جو حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں جس میں وسیلے سے دعا کی جاتی تھی اس کو بیان کیا. تو یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بزرگوں کے، پیغمبروں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے، اور اس دعا کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کو صحیح نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے خارج ہو گئے معاذ اللہ، یا کوئی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ اس ایک استحبابی ہے، ایک سنت کا عمل ہے جس کو حضور علیہ السلام نے سکھایا. تو اگر یہ ایک یا دو حدیثوں سے ثابت ہے یا چار حدیثوں سے ثابت ہے، تو نہ کرنے والے کے لیے کوئی ایسا کام ہے کہ یہ بڑا واجب اور لازم اور فرض تھا، اور نہ ہی چھوڑنے والوں کے لیے کوئی بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے گا. اس کو بہت آسان سا مسئلہ ہے. جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ اپنی طور پر اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق نہیں کرتے، لیکن اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کو استحبابی حکم کو استحبابی درجے میں ہی رکھنا چاہیے، اور اس پہ لڑنے لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو حضرات کرتے ہیں ان کے لیے صحیح ہے، جو نہیں کرتے ان کے لیے ان کی مرضی ہے. اب آخری اس مسئلے پہ عرض کرنا یہ ہے کہ دیوبند حضرات کے اندر بھی کسی کا اس پہ اختلاف نہیں ہے. بریلوی حضرات کا تو ہے ہی نہیں، دیوبند حضرات کا نہیں ہے، اور حنفی علماء کے اندر اکثریت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک تفسیر ہے گلدستہ ہے تفاسیر، مولانا عبد القیوم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو 6 تفسیروں کا مجموعہ ہے. اور اس میں بھی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ وسیلہ بنا کر اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ سے دعا کرنا درست ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کے دعا کی. اور پھر وہی عثمان بن حنیف کی حدیث کو لکھ کر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. تو الغرض علماء دیوبند کے اندر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ اختلافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جانا پہچانا مسئلہ ہے. اچھا، اب وسیلے کی ایک اور تعریف ہے کہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جس کے لیے لفظ وسیلہ حدیثوں میں استعمال کیا گیا ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے کہ اللہ
جو تو اس پوری پوری دعوت نماز توحید اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. یعنی اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا المحمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وسیلہ کیا ہے، یہ جنت کے اندر ایک اعلیٰ ترین بلند بالا مقام ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وسیلہ جنت کے سب سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجے کا نام بھی ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، اور آپ کا جنت میں گھر ہوگا، اور جنت کا یہ مقام اللہ کے عرش کے سب سے قریب ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث جو امام مسلم نے نقل کی وہ بھی اسی طریقے سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے وسیلے کی دعا کا حکم جو ہے وہ لوگوں کو دیا. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کرو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمایا. پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. تو یہاں پر بھی تیسرا جو معنی وسیلے کے بنتے ہیں وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو جنت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اب اس آیت کا جو تیسرا اہم ترین مسئلہ ہے جس میں جہاد کا حکم دیا ہے، ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل کا جائزہ لیتے ہیں. جہاد کے معنی اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت اور استطاعت کو خرچ کر دینا، اور شرعی اعتبار سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا. جہاد کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. تو فرض عین تو یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دیا جائے، کسی شہر میں حملہ کر دیا جائے جہاں پہ پھر مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو اس کے مکینوں پر فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ کر سکیں تو ان کے پڑوسیوں پہ فرض ہو جاتا ہے. اس پر ہماری ایک الگ سی پوری تفصیلی پریزنٹیشن ہے جس پہ ہم نے جہاد کی وجوہات، اس کی وجہ اور اس پہ کیے جانے والے اعتراضات اور اس کی قسمیں اور کب کیا فرض ہوتا ہے اس کو وہاں بیان کیا ہے. اور فرض کفایہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صرف چند لوگوں پر ہوتا ہے، اگر وہ ادا کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اب یہاں جو اہم ترین مسئلہ مجھے بتانا ہے کہ جہاد کی قسمیں یہ یہاں پر تقسیم کرنا جو ہے وہ ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے. البتہ اہم ترین بات ہے کہ جہاد کے لیے اعلیٰ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 60 میں ارشاد وَأَعِدُّوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِن دُونِهِمْ. فرمایا ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے، اور ان کے علاوہ جو بچ جائیں ان سے تم ان کو ڈرا سکو. اب دیکھیے کہ یہاں مسلمانوں کو قوت کو جمع کرنے، اسباب کو جمع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قوت اور ان گھوڑوں کو جمع رکھو، یعنی آلات جنگ، آلات لڑائی، اس کے اندر تمہاری قوت ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی تمہارے قریب نہ آئے. اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ طاقتور کے سامنے کوئی نہیں آتا. جس کو دیکھو اکثریت کے ساتھ غیر مسلم جو ہے ان کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی طاقتور سے نہیں لڑتے. اکثر طور پر یہ طاقتور سے ہمیشہ مظلوم اور غریب کو پیسا جاتا ہے اور اسی کو کوڑا جاتا ہے. اور جو کچھ ہمارے سامنے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے یہ اس کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کو تیر اندازی کا حکم دیا کرتے تھے اور بار بار اس کی تعلیم دیتے تھے. فرماتے تھے الا ان القوۃ الرمی، فرمایا سن لو کہ قوت تیر اندازی میں ہے، سن لو کہ قوت تیر اندازی میں ہے، سن لو کہ قوت تیر اندازی میں ہے. سورہ انفال کی اس آیت کو پڑھ کے آپ بار بار تیر اندازی کی تعلیم دیا کرتے تھے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسباب جہاد میں تیر اندازی کی ایک بنیادی حیثیت حاصل تھی اس زمانے میں. اب اس زمانے میں کس چیز کی حیثیت حاصل ہے، یہ ہم آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو. غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازی سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ دشمن کے خلاف بہت بڑا اور بہت مؤثر ہتھیار تھا. اس زمانے میں تیر اندازی کی جدید شکل میزائل ہے. جس طرح تین کو کمان میں رکھ کر ہدف پر مارا جاتا ہے، اسی طرح میزائل کے وار ہیڈ ہیں اور اس میں رکھ کر جو ہے وہ ان کو چلایا جاتا ہے. تو جس طرح اس زمانے میں تیر اندازی کا علم حاصل کرنا اور اس کی مشق کرنا ضروری تھا، اسی طرح اس زمانے میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم کی ہائیڈروجن بم کی تیاری کا علم حاصل کرنا، میزائل بنانے کا علم حاصل کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. اور اس دور میں ایٹمی طاقت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب تک کسی مسلمان کو ایٹمی طاقت حاصل نہ ہو، اس کی بقا کی ضمانت نہیں ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں، اس لیے آج کے مسلمان کو اپنی بقا کے لیے اور دنیا میں عزت اور آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا ضروری، بلکہ سب سے اہم اور سب سے مقدس فرض ہے، سب سے مقدم فرض ہے. اب دیکھیے اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، اس کی بڑی تفصیل انہوں نے وضاحت کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حقائق کائنات کا سراغ لگانا اس پر آشوب دور میں انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اسباب اور علل کو جدید سائنس سے معلوم کرنا، انسان کی فلاح کے لیے مہلک اور لا علاج امراض کا جدید میڈیکل سائنس سے علاج دریافت کرنا، اور ملک اور قوم کے دفاع کے لیے عسکری تقاضوں کے مطابق غور و فکر کر کے ایٹمی ہتھیار اور میسائل بنانا، تاکہ مسلمان کا ملک دشمن اسلام کے حملوں سے محفوظ رہے اور اقوام عالم میں عزت اور آزادی کے ساتھ کھڑا رہ سکے. اور زراعت کے شعبوں میں سائنسی ٹیکنیک سے ایسے طریقے معلوم کرنا جس سے فصل زیادہ ہو اور قدرتی آفات سے محفوظ رہ سکے تاکہ ملک خوشحال ہو اور دوسروں کا دست نگر نہ ہو. تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کے علوم حاصل کرنا اور ایسے امور میں ایک لمحے کا غور و فکر بھی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور اس حدیث کا مصداق ہے، کیونکہ اگر ملک سلامت اور آزاد ہوگا تو اس کے باشندے اللہ کی عبادت کر سکیں گے، اور ملک غذا اور دوا میں خود کفیل ہوگا تو دوسروں کے سہارے کے بغیر خوشحالی سے زندگی گزار سکیں گے. سو ملک کے تمام باشندوں کی عبادتوں اور ریاضتوں اور نیک اعمال کا وجود ملک کی بقا اور اس کی آزادی پر موقوف ہے. اور اس کی بقا اور عسکری آزادی عسکری اور عسکری اور اس کی بقا اور آزادی عسکری تقاضوں کے مطابق ایٹمی ہتھیار بنانے پر موقوف ہے. تو جن مسلمان سائنسی ماہرین نے یہ ہتھیار بم اور میزائل بنانے اور ان کے بنانے میں جو تفکر کیا، یہ تفکر بہت عظیم عبادت ہے، اور ملک کے تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں کے اجر و ثواب سے ان کو حصہ ملے گا. تاہم ہم ان سائنسی ایجادات کے خلاف ہیں جو عیاشی اور فحاشی کو فروغ دیتی ہیں، خواہ وہ دوائیں ہوں یا آلات ہوں. تو اب آپ دیکھ لیے کہ یہ بڑی اہم ترین تقریر ہے. یہ نہیں ہے کہ سائنسی علم حاصل کر لیا جائے اور اس کے بعد دنیا کمائی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے. مسلمانوں کو حرام و حلال کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے اور سائنسی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کا ہدف کیا ہے کہ اپنے دین کی بقا، اپنے ملک کی بقا اور مسلمانوں کی بقا، یہ اس کے مد نظر نہیں رکھنی چاہیے، تاکہ پھر یہ سارے کام جو بھی آپ حاصل کریں اور جو بھی دنیا کے اندر کمائیں، سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت تصور کیے جائیں. اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مہین. بے شک اگر کافر لوگ جو زمین میں ہیں اور وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہو، اور اس سب کو ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارا پائیں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں اور اس سے نہ نکل سکیں گے، اور ان کے لیے یہ ہمیشہ کا عذاب ہے. مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے. لیفتدو کہ وہ فدیہ دے دیں، یعنی مال اور دولت کی کثرت زمین و آسمان کے سے بھر دیں، اور وہ سارا کا سارا بھی اگر فدیہ دے دیں تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی. فرمایا عذاب علیم،
علیم یعنی دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ کافروں پر دائمی عذاب اور اس کی سختی کا بیان علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار سے کوئی فدیہ قبول نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سزا اور عذاب کا ذکر فرمایا جو قیامت کے دن اس نے اپنے کافر دشمنوں کے لیے تیار رکھی ہے، جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر ان میں کوئی شخص زمین بھر دے اور اس کے ساتھ اس قدر سونا اور چاندی بھی لے کے آئے تاکہ اور فدیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ اس کا عذاب کم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش اور اس کوشش کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور پھر بڑا کلیئرلی فرما دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی طریقے سے بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک مشہور حدیث ہے جو اسی بارے میں اور اسی موضوع سے مناسبت رکھتی ہے۔ اب آخر میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ خیر اور شر اور کفر و ایمان جو ہے وہ انسان کے کسب اور ارادے سے ہے، یعنی کسی میں ایمان پیدا ہوتا ہے، کسی میں کفر پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ انسان کے ارادے سے ہے۔ یہ کافی تفصیل اور بڑی بحث جو ہے وہ علماء کے اندر رہی ہے، اور علم کلام کے لوگوں نے اور مفسرین نے اس کو بڑا مختلف طریقے سے ہر ایک نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن لب لباب اس کا یہ ہے، اس کا پوری سمری یہ ہے کہ انسان کو جزا اور سزا اس کے کسب اور ارادے کی وجہ سے ملتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر اور شر کا اختیار دیا ہے، جو خیر کا ارادہ کرتا ہے اس میں خیر پیدا کر دی جاتی ہے، اس کے لیے خیر کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، جو شر کا ارادہ کرتا ہے اس میں شر پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے شر کے راستے جو ہے وہ آسان کر دیے جاتے ہیں۔ باقی ان راستوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، اور قانون و قاعدے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علیہ